नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने आला तालीम का बजट पिछले साल 103 अरब रुपए से कम करके 43 अरब रुपए कर दिया और दूसरी जानिब दावा यह किया कि हमने 6 नई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। पिछले दिनों एक निजी चैनल के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने जब इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि पंजाब गवर्नमेंट ने 6 नई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, तो एंकर पर्सन ने उनसे बार बार सवाल किया कि वो 6 नई यूनिवर्सिटियां कहां पर कायम की गई हैं, जिसके ऊपर फयाजुल हसन चौहान साहब ने फिर इस बात का एतराफ किया कि उन 6 यूनिवर्सिटियों का प्लान फाइनलाइज कर लिया गया है, कागजों पर, जमीन पर अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हुई है। एक जानिब तालीम का ये हाल है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एक अजीबो गरीब फैसला सामने आया है। फिलहाल ये फैसला, इसका इतलाक इस्लामाबाद पर होगा कि जो खवातीन असातिज़ा हैं उनके जीन्स पहनने पर पाबंदी होगी, उनके टाइट्स पहनने पर पाबंदी होगी, वो चप्पल पहनकर नहीं आ सकेंगी। मर्द असातिज़ा जो हैं वो सर्दियों में गर्म चादर नहीं ओढ़ सकेंगे। उसके अलावा वो खवातीन असातिज़ा जो हिजाब इस्तेमाल करती हैं उन्हें साफ सुथरा हिजाब पहनने की इजाजत होगी। आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर है जिसमें खवातीन और मर्दों के लिबास की मॉरल पॉलिसिंग की जा रही है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो आला तालीम के ऊपर बजट खर्च करे, गवर्नमेंट जो है उन स्कूल्स को खड़ा करे जहां पर पीने का साफ पानी नहीं है, जहां पर वॉशरूम्स नहीं है, उन कॉलेजेस के अंदर लेबोरेटरी का सामान फराहम करे जहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आलात नहीं है। इन नॉन इश्यूज के ऊपर तवज्जो देकर रिलीजियस कार्ड प्ले कर कर जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, वो एक इंतहाई उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से एक उस्ताद ने क्या पहनकर कॉलेज जाना है, एक उस्ताद ने क्या पहनकर यूनिवर्सिटी जाना है, इसका फैसला करने का हक और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक उस्ताद के पास है। कोई उस्ताद, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इतना बेवकूफ नहीं होता कि नामुनासिब लिबास में एक तालीमी कैंपस का रुख करे। फिर इन सारी बातों की वजह क्या है? इन सारी बातों की वजह यह है कि आवाम की जो तवज्जो है वो रियल इश्यूज की जानिब से हटाई जाए और उन्हें नॉन इश्यूज में उलझाया जाए। इस पर आज के प्रोग्राम में मैं बात करने का इरादा रखता हूं, लेकिन मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद की हुदूद में जो खवातीन और मर्द असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड का निफाज किया गया है, अब जिन सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर भी इस ड्रेस कोड का निफाज किया जा सकता है। अब मेरे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत साहब, प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मोहतरमा फातिमा रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ समाजी कारकुन है, वुमेन राइट्स के लिए काम करती हैं। डॉक्टर रफाकत साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा कि हुकूमत ने हायर एजुकेशन का बजट पंजाब में 103 अरब रुपए से कम करके 43 अरब रुपए कर दिया। हुकूमत ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत ने कि 6 नई यूनिवर्सिटीज हमने कायम की हैं। जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये कहां कायम की गई हैं तो उन्होंने बताया कि जनाब पेपर्स में फाइनलाइज कर ली गई हैं। एक जानिब ये हाल है, दूसरी जानिब खवातीन असातिज़ा को मना करना कि आप जीन्स पहन के नहीं आ सकती, आप चप्पल पहन के नहीं आ सकती, मर्द असातिज़ा को कहना कि आप गर्म चादर नहीं ओढ़ सकते। ये सब कुछ क्या हो रहा है डॉक्टर रफाकत साहब, क्या आप इससे एग्री करते हैं? अच्छा, ये जो समाजी मामलात होते हैं उसमें एग्री और डिसएग्री करना कदरे मुश्किल होता है और एब्सोल्यूट नॉट और यस भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल इस मैसेज के और गवर्नमेंट के इस फैसले के दो पहलू हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों पर अलग-अलग बात करूं। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक लिबास का ताल्लुक है तो एक असूली बात है। अरबी का एक बड़ा मारूफ मुहावरा है, यकीनन आपने भी सुना होगा, अन्नास बिल लिबास, कि इंसान जो हैं वो लिबास के साथ पहचाने जाते हैं। लिबास किसी इंसान की मुआशरत, उसकी शाइस्तगी और उसकी तहजीब की अलामत समझा जाता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा, एक और जुमला हमारे पंजाबी में भी बोला जाता है मुहावरे के तौर पे कि पहनिए जग भाता और खाइए मन भाता। यानी आप इस तरह का लिबास पहने कि जो लोगों के लिए लोगों को पसंद हो। तो इस एतबार से ये फैसला
کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا. یقینی طور پہ ایک طرف تو یہ پہلو موجود ہے کہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے. دوسری طرف یہ ہے کہ جب ادارے ہوتے ہیں جیسے مختلف سرکاری ادارے ہیں تو یقینی طور پہ ہر ادارے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا کوڈ آف ایتھکس بھی طے کر سکے, وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بھی طے کر سکے, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف ایتھکس کے اندر لباس بھی شامل ہے. تو اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ خاص لباس آپ نے پہننا ہے, جس طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ چلن ہے. نہیں, یہ تو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں, یہ کوئی پولیس کی اکیڈمی تو نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک یونیفارم پہن کر آنا ہے. میری نظر سے کئی تصویریں گزری جب میں اس ٹاپک کو سرچ کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, جس میں ایڈورڈ سعید جو ہیں جینز پہن کر پڑھا رہے ہیں, نوم چومسکی جو ہیں وہ جینز پہن کر پڑھا رہے ہیں, آئنسٹائن جو ہے وہ جینز پہن کر پڑھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کے لباس کے اوپر ریگولیشن دینا, اساتذہ کی کامن سینس کو چھوٹا قرار دیا گیا ہے کہ آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ نے کلاس میں کیا پہن کر جانا ہے اور کیا پہن کر نہیں جانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے, میری جو پرسنل فریڈم ہے, ایک استاد کی جو پرسنل فریڈم ہے, اس کے اوپر یہ اسالٹ ہے نا, ریئل ایشوز پہ سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات کہی جا سکتی ہے جو آپ نے کہی, لیکن اب مجھے نہیں پتا, گورنمنٹ نے چونکہ صرف ایک آرڈر جاری کیا ہے. اچھا, جہاں تک جینز پہننا اور جینز نہ پہننا ہے, اب گورنمنٹ کے انٹینٹ کا ہم نے نہیں پتا, اس لیے کہ ہمارے سامنے تو صرف حکم آیا ہے گورنمنٹ کا کہ یہ نہیں کرنا. ویسے آپ خود صاحب مطالعہ آدمی ہیں, جینز بطور لباس کے اس کا آغاز اور پھر اس وقت اس پر جتنی ریسرچز ہوئی ہیں بطور لباس کے, بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جین اتنا پسندیدہ لباس نہیں ہے. اس پر جتنی دنیا کی ریسرچز ہیں, اس کے اثرات انوائرمنٹل بھی ہیں, اس کے اثرات ہیومن باڈی پر بھی ہیں, اس کے اثرات جو ہے وہ جینز پہننے کے انوائرمنٹ پہ کیا اثرات ہیں؟ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی, اس پہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اچھا, میں نے کہا کہ حکومت کے ہمیں انٹینٹ کا نہیں پتا کہ کیا حکومت نے جینز پر پابندی لگائی ہے یا صرف ٹیچرز کے جینز پر پابندی لگائی ہے, صرف ٹیچرز کے جینز پہننے پر پابندی لگائی ہے. اور گورنمنٹ کی جو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب خواتین جینز پہنتی ہیں, ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زلزلے آتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ آبسینٹی ہے. اچھا, مجھے یہ گورنمنٹ کا موقف اگر یہ ہے, میں نے ایسا موقف نہیں پڑھا, لیکن میں ویسے جینز کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں کہ اگر آپ اس پر ریسرچ آرٹیکلز کو دیکھیں, اور میں نے آپ کے پروگرام کے لیے پھر دیکھا, تو جینز عجیب قسم کا کوئی کپڑا ہے جس کے آپ نے کہا انوائرمنٹل اثرات. تو پہلے تو اس کا انوائرمنٹل فیکٹر یہ ہے کہ 1 کلو روئی کو جینز کے لیے پروسیس کرنے کے لیے کچھ 4 کلو کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے, اور وہ 4 کلو کیمیکلز کا جو ویسٹ ہے وہ یقینی طور پہ انوائرمنٹ میں جاتا ہے, اور وہ سلفر اور فاسفورس اور نائٹروجن کی شکل میں. دوسرے جو خواتین کے لان کے لباس پرنٹ ہوتے ہیں, وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جن چمنیوں سے نکلتے ہیں, وہ انوائرمنٹ میں نہیں جاتے. کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں, میں نے کہا 1 کلو پر 4 کلو, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے کیمیکلز کی کنزپشن کی. تو پھر تو جینز پر پابندی لگائی جائے. ایگزیکٹلی. ابھی میرے ایک دوسری بات تو پوری مکمل ہونے دیں گے, پھر ہم گورنمنٹ کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن چونکہ جین موضوع ہے تو اس لیے میں نے کہا 1 کلو کاٹن کو جین کے لیے پروسیس کرنے کے لیے 20,000 لیٹر پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. 20,000 لیٹر فار 1 kg. اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا ریسورسز کا ضیاع, اور اس اعتبار سے دنیا جو ہے نا 1 کلو بیف کے گوشت کے لیے نیچر 50,000 لیٹر پانی کنزیوم کرتی ہے, تو کیا ہم پھر گائے کے گوشت پر بھی پابندی لگا دیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, وہ 1 کلو گوشت جو ہے اس کو ذرا یاد رکھیے, وہ کلو گوشت ہم پروسیس ایسے نہیں کر رہے ہوتے, وہ تو ایک پورا اڈلٹ جانور بنتا ہے, پھر اس میں سے سارے. چلیں, میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر رفاقت کی گفتگو آپ نے سنی. فاطمہ رزاق, گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو نوٹس ایشو کیا گیا ہے اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے کہ جو خواتین اساتذہ ہیں وہ جینز نہیں پہن سکتی. اس سے پہلے متعدد دفعہ علماء کی جانب سے یہ قرار دیا گیا کہ خواتین کے جینز پہننے سے زلزلے آتے ہیں. آج ڈاکٹر رفاقت صاحب نے ایک نیا اینگل دیا ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے جینز کی پینٹ بہت نقصان دہ ہے, اور جو ویسٹرن یورپ ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جو کہ بہت ہی انوائرمنٹ کے لیے کانشیس ہیں, وہاں پر تو پھر جینز کے اوپر بین ہونا چاہیے. فاطمہ, کیا کہیں گی آپ؟ میرے خیال سے انوائرمنٹ کا فیکٹر نہ ہی حکومت نے سوچا ہے, کیونکہ اور بہت سے طریقے ہیں. پاکستان کی اگر کاربن ایمیشنز میں دیکھیں تو ماشاءاللہ سے کہیں پیچھے نہیں ہے. وہ ہماری گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس اساتذہ کے جینز پہننے پہ پابندی. جی, کیٹلک کنورٹرز کا جو حال ہے
میرے خیال سے انوائرمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کپڑوں کی بات آتی ہے یا کپڑوں سے ریلیٹڈ یا اس کے اوپر اتنے آرڈرز آ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک فکسیشن بن گئی ہے. یہ تو ضیاء الحق کا دور نہیں آ گیا واپس؟ ضیاء الحق کا دور سے شاید ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں, کیونکہ اب ہم بہت اوپنلی کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی ایک وجہ ہے, لباس ہے جو آپ کی سوسائٹی کے ڈاؤن فال کو روکے گا. میں نہیں اگری کرتی اس جو ابھی تک گفتگو ہو چکی ہے اس پینل پہ. میرے خیال سے یہ مورل پولیسنگ ہے. جب ہم اساتذہ کو بھرتی کر رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کم از کم اتنا کانفیڈنس تو رکھیں اپنی ججمنٹ پہ کہ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہن کر آنا ہے, کیا نہیں پہن کر آنا, کیا صحیح کپڑے ہیں, کیا صحیح کپڑے نہیں ہیں. پہلے یہ مدعا صرف کوئی نہیں آئے گا نا, بالکل پہلے یہ مدعا صرف اور صرف خواتین پر ڈال دیا جاتا تھا کہ کیونکہ خواتین کی ڈریسنگ اس طرح کی ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں ریپ کیسز ہو رہے ہیں, اس لیے ہمارے معاشرے میں بچوں سے زیادتی کی واقعات ہو رہے ہیں, ہراسمنٹ کی واقعات ہو رہے ہیں. اب انہوں نے اس کا سکوپ اور بڑھا کے خواتین اور مردوں دونوں کی کے لباس کے اوپر آ گئے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں. کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے یا گورنمنٹ ریئل ایشوز کی جانب سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے کہ کوئی ان سے یہ سوال نہ کرے کہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کے فنڈز جو ہیں وہ کم کیوں کر دیے ہیں, اسکول کے ٹوائلٹ کے اندر پانی کیوں نہیں آتا ہے, بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیوں نہیں ہے. تو وہ اس سے ایک ریلیجس کارڈ پلے کرتی ہے گورنمنٹ تاکہ ایک طرف سے سمپتھی بھی گین کی جا سکے اور دوسری جانب ان کی نالائکیوں پر پردہ بھی ڈالا جا سکے. فاطمہ, میرے خیال سے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاید حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ شاید فیڈرل بورڈ آف ریونیو, فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے, ایک ایسا سٹانس لیا جا رہا ہے جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ ہماری پالیسی ان لائن ہے حکومت کی اعلیٰ سطح کی پالیسیوں سے یا ان کے بیانات سے. دوسری چیز یہی ہے کہ وہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ کام ہمیں ہائر ایجوکیشن میں بہتری میں نظر آنا چاہیے تھا. کام ہمیں, اگر ہم ہراسمنٹ کی بھی بات کریں, کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس سیکشل ہراسمنٹ پالیسیز موجود ہیں, کیا کوئی ایفرٹ کی گئی ہے؟ اور ایک بات بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس جینز کے ایشو کا انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھی مورل پولیسنگ ہے اور لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے جو خواتین سٹوڈنٹس ہیں ان کے جینز پہننے پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے, صرف اور صرف خواتین ٹیچرز کے جینز پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے, ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ اگر آپ اس ٹیچر کو فالو کریں گے تو آپ آگے جا سکیں گے. میرے خیال سے شاید ابھی کچھ دیر کے لیے یہ صرف ٹیچرز تک ہے. یہ مثالیں ہم پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ یونیورسٹی میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. فاطمہ, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت یاور بخاری صاحب موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. یاور صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے یاور صاحب, یہ جو وفاق میں وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے ڈریس کوڈ نافذ کیا ہے, خواتین اساتذہ کے جینز پہننے پر پابندی لگائی ہے, مرد اساتذہ کے گرم شالیں اوڑھنے پر پابندی لگائی ہے, کیا گورنمنٹ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک معلم کے لباس کو ڈیسائیڈ کرے؟ یہ ان کانسٹیٹیوشنل پابندی نہیں ہے یاور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب فرجہم. دیکھیں, گورنمنٹ بالکل کنٹرول کر سکتی ہے, گورنمنٹ مورلز اینڈ ایتھکس انفورس کر سکتی ہے, گورنمنٹ قانون انفورس کر سکتی ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ہمارے ماں باپ کے بعد ہمارے بچوں کے ماں باپ ہیں. یہ پہلے ہمیں تعین کرنا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہیں تو ان سے ہر قسم کا ان کے جو ان کا عمل ہے اس کو بچے کاپی کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ ڈریس کوڈز وغیرہ کا ہم لوگ یہ اخلاقی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں, وجہ یہ ہے آپ نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا پاکستان کو افغانستان کا صوبہ بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, یہ بالکل قطعاً نہیں ہے. ہم لوگ کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ہمارے وہ قابل تکلیف, ان کے پیچھے جب بچے چلے تو ان کو بچوں کو پتا ہے کہ یار یہ ڈریس پہن کے یہ اس کا
ریفلیکشن یہ آتا ہے, یہ ڈریس پہنے تو اس کا ریفلیکشن یہ آتا ہے. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ابھی تک جو نظام تعلیم اور جس طریقے سے جو کچھ چل رہا ہے, مجھے ایک ہی انسیڈنٹ ابھی پیچھے جو بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ مینار پاکستان والا, آپ مجھے بتائیں 400 میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہیں تھا. اگر پڑھے لکھے تھے اوبیسلی تھے, تو آیا ان کے اندر کوئی مورلز اینڈ ایتھکس نہیں تھی؟ تو کوشش یہ آپ یہ سمجھتے ہیں یاور صاحب کہ اگر ایک خاتون استاد جو ہے کالج یا یونیورسٹی میں جینز پہن کر آئے گی تو وہ ایک برا پریسیڈنٹ ہوگا, رائٹ؟ نہیں, ہم جو کہنے کی کوشش کریں, جو آپ کے ٹریڈیشنز ہیں آپ ان کو لے کے چلیں, اور ٹریڈیشنز ود ان دا ٹریڈیشنز آپ جو مرضی ہے پہنیں, لیکن ٹریڈیشنز کے ساتھ چلیں. آپ کی اپنی ثقافت. گورنمنٹ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ایک شہری کے لباس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے؟ جب استنبول کی بلو ماسک کے اندر خواتین بلو جینز پہن کر نماز ادا کر سکتی ہیں, تو اسلام آباد کے اندر تعلیم کیوں نہیں دے سکتی یاور صاحب؟ دیکھیں اس کی مین چیز یہ ہے جو فلسفی اس کے پیچھے ہے کہ ہم بچوں کو مورلی کریکٹ کریں through practical examples of their teachers. تو پھر آپ جینز پر پابندی لگائیں نا, پھر آپ بازاروں کے اندر جینز کی فروخت پر پابندی لگائیں. ابھی سن لیں نا, دیکھیں سٹیپ 1 ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. اسکول جب جاتے ہیں سٹیپ 2 وہ ٹیچرز بتاتے ہیں. دیکھیں جینز وغیرہ پہننا آپ کو اپنی باڈی کور کر رہی ہے, آپ نے اپنی باڈی کو ولگر طریقے سے نہیں دکھانا ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں کہ کسی کی باڈی کو دیکھ کر اگر کوئی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا تو وہ وکٹم بلیمنگ ہے نا. آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں میں وکٹم بلیمنگ کبھی بھی نہیں کروں گا. میں جو بات آپ کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو ان کی ذہنیت جس کو کہتے ہیں ذہن سازی, جس کو کہتے ہیں کہ مینٹلی ان کے ایپٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور جو آپ کے ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں آپ اپنی ٹریڈیشنز کو پروموٹ کریں نا, آپ کسی اور کے ٹریڈیشنز کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر؟ ہمارے کہنے کی کوشش یہ ہے کہ ہم ٹیچرز کو ماں باپ سمجھیں, ہمارے بچے ٹیچرز کو ماں باپ سمجھیں, ان کے ایگزامپلز کو کاپی کریں. دے شوڈ سیٹ ایگزامپلز وچ نیڈ ٹو بی کاپیڈ. اور یہی تقلید جب ہم اپنے استادوں کی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ذہنی طور پہ بھی آزاد. آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ خواتین کے اور خاص طور پر خواتین اساتذہ کے جینز پہننے کو معاشرے کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. بھائی اگر آپ الفاظ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں نا. آپ جو بات میں سمجھا رہا ہوں آپ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ نے جو سوال کر رہے ہیں آپ صرف خواتین کی باتیں کر رہے ہیں. میں خواتین کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں خواتین اور مردوں کی باتیں کر رہا ہوں. دونوں کو ہم نے دونوں کی ذہن ٹھیک ہے یاور صاحب ذرا ایک سیکنڈ مجھے توقف دیجیے گا. فاطمہ آپ نے یاور بخاری صاحب کی باتیں سنی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم معاشرے کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ ایگری کرتی ہیں یاور صاحب سے؟ بالکل بھی نہیں ایگری کرتی. میرے خیال سے دیکھیں اساتذہ قابل احترام ہے, اساتذہ کی تقلید کرنا, ان کو فالو کرنا, ان کی پیروی کرنا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. اس کو مورل پولیسنگ سے جوڑنا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ اس طرح کے ہوں, اتنے موٹیویٹڈ ہوں, ان کے ریسرچ پیپرز اس طرح کے لکھے گئے ہوں کہ ہمارے بچے اسی طرح کا بننا چاہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ آرام سے بولیں, کس طرح لوگوں کی عزت کریں, یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کی صرف اس لیے عزت کریں کیونکہ انہوں نے ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا پھر انہوں نے شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے تو اسی لیے میں نے اپنے استاد کی عزت کرنی ہے؟ میرے خیال سے یہ جو پرنسپل ہے یہ تو شروع سے ہی غلط ہے. ایک بڑا سمپل سی چیز مجھے سمجھ نہیں لگتی. وہ اپنے استاد کی اس لیے نہیں عزت کرے گا کہ اس کا علم کتنا ہے, اس کو آتا کیا ہے, بلکہ اس لیے عزت کرے گا کہ اس نے پہنا کیا ہوا ہے. اگر مورلز کی بھی بات کر لیں اویس, اس لیے عزت کرنی چاہیے کہ ہاں اگر ایک خاتون چاہے اس نے جینز پہنی ہے وہ پھر بھی ایک باوقار عورت ہے. جب تک یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور پھر بھی یہی سمجھیں گے کہ اگر آج میں اس شو میں جینز پہن کے آئی ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید کوئی واہیات چیز ہو گئی ہے اور اب میں ایک آبجیکٹ بن گئی ہوں ہر انسان کی کنزمپشن کے لیے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو تو چاہیے اور اس حکمرانوں کو چاہیے کہ بلکہ
انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ مختلف طرح کی ڈریسنگ ڈاکٹر رفاقت ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر ہماری جو اربن ایریاز میں یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں وہاں پر لڑکے لڑکیاں جینز کا استعمال بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں اوپر کرتا پہنا اور کلاس لینے چل دیے اسی طرح جو لیکچررز ہیں جو پروفیسرز ہیں وہ بھی جینز کو بہت فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی کیمپس کے اندر جینز پہننے کی وجہ سے کوئی مسئلہ آپ کی نظر سے گزرا ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اس طرح کے اقدامات کر کے ریلیجس کارڈ پلے کر کے لوگوں کی سمپتھی گین کرنا چاہتی ہے کیونکہ ریئل ڈیولپمنٹ کے اوپر ریئل ایجوکیشن کے اوپر فنڈز کے اندر کٹ لگائے جا رہے ہیں ڈاکٹر رفاقت؟ اچھا میرا خیال ہے کہ ہماری بحث کہیں اور چلی گئی. اب بنیادی طور پہ میں نے جہاں سے اپنی گفتگو شروع کی تھی کہ کوڈ آف ایتھکس ہر پروفیشنل جو ہے وہ اپنے لیے طے کرتا ہے اور پروفیشنل آرگنائزیشنز بھی طے کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بزنس آرگنائزیشنز کے اندر وہ ٹائی کے بغیر نہیں جانے دیتے. وہ ان کا ایک ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کس طرح سے دکھنی چاہیے. کئی لوگوں کو ٹائی پسند نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ ٹائی لگا کر جاتے ہیں. پینٹ شرٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ پہنی ہوئی ہو. تو کہنا یہ ہے کہ یہ پروفیشنل آرگنائزیشنز اپنے اوپر خود امپوز کرتی ہیں, گورنمنٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ کا المیہ یہ ہماری گورنمنٹ کا, ہم نے پہلے بھی اس پر ایک سے زیادہ دفعہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں. سوچ کے اعتبار سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیا کسی کے دماغ میں آتا ہے, چیزیں ہمیشہ ٹوٹیلٹی کے اندر ٹرانسفارم ہوتی ہیں. یہ ایک ٹکڑا پکڑ کے جیسے آپ نے کہا شاید لیوریج لینا چاہتے ہیں, کوئی مائلیج لینا چاہتے ہیں, یا آپ کے خیال میں جیسے آپ نے کہا کہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, اس کا جواب تو یقینی طور پہ گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے. لیکن اگر ٹرانسفارمیشن پرپز ہے, کوئی بھی پرپز ہے, تو ٹرانسفارمیشن اجزاء میں نہیں ہوتا, پارٹس میں نہیں ہوتا, وہ ایک ٹوٹل پروسیس ہے. یہاں پہ اچھا میری بہت سے ماہرین قانون سے بھی بات ہوئی ہے پروفیسر صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے گورنمنٹ ایک آرڈیننس پاس کرے کہ ہر بدھ کو 4 بجے ہر پاکستان کا شہری نیلی شلوار قمیض پہن کر کشمیر کی جانب رخ کر کے سلام کرے گا. یہ قانون تو بن سکتا ہے لیکن یہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, جو بنیادی شہری آزادیاں ہیں, ان سے یہ متصادم ہے, اور کوئی بھی قانون جو آئین سے متصادم ہو وہ غیر قانونی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا, جتنا ایک آئین اور قانون کو میں سمجھتا ہوں, بنیادی طور پہ یہ آئین سے متصادم بات نہیں ہے. اچھا, اس لیے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں شہری شخصی آزادی پر حملہ نہیں ہے, اس لیے کہ ایک پروفیشنل کے طور پہ اس کی امپوز اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے یہ یقینی طور پہ سمجھ سے بالا ہے. یعنی آپ کو جینز کے اوپر پابندی لگانے پر اعتراض نہیں ہے؟ نیچرل. آپ کے خیال میں جب ایک خاتون استاد جو ہے وہ کلاس روم میں جینز اور کرتا پہن کر کھڑی ہوگی اور پڑھا رہی ہوگی تو اس سے کیا طلباء کی اخلاق پر برا اثر پڑے گا ڈاکٹر؟ یہ میرا خیال ہے ہمیں چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں, اس کو ایک پروفیشنل کے طور پہ ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پروفیشنل آرگنائزیشن اپنے لیے کوڈ آف کنڈکٹ طے کرتی ہے. ڈاکٹرز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, انجینئرز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وکلاء کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹیچنگ پروفیشن جو ہے اور ٹیچرز جو ہیں وہ کسی فارمل پروفیشنل آرگنائزیشنز کا حصہ نہیں ہے, اور پروفیشنل آرگنائزیشن یہاں پہ بانی نہیں. ٹھیک ہے, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. یاور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. یاور صاحب کل جب ٹیلی ویژن پر یہ ٹکرز چلنا شروع ہوئے کہ خواتین اساتذہ کے جینز پہننے پر, چپل پہننے پر پابندی ہے, مرد اساتذہ کے گرم شال اوڑھنے پر پابندی ہے, تو میری سکس سینس کو بھی یقین تھا کہ یہ خبر افغانستان سے آ رہی ہے اور کابل کے اندر طالبان گورنمنٹ کی جانب سے یہ پابندی عائد کی گئی ہے. آپ پاکستان کو کیا طالبان کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں نے ایک تو آپ نے اور میری بہن نے دونوں نے ایک چیز کو بالکل ہی غلط اینگل سے اٹھایا. آپ لوگوں نے جو ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے سوٹ پہن کے اور ٹائی پہن کے آتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, آپ دیکھیں کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو اور اس کی کوٹی اوپر پہنی ہوئی ہو, ساتھ وہ پاکٹ اسکوئر ڈالا ہو, تو اس کی طرف لوگ ایک الگ طریقے سے دیکھتے. ڈریس بھی آپ کو ایک سٹینڈ آؤٹ کرواتا ہے پبلک کے اندر. یاور بخاری صاحب, ایڈورڈ سعید اگر جینز پہن کے پڑھا سکتا ہے, اگر نام چومسکی جینز پہن کے پڑھا سکتا ہے, اگر آئنسٹائن جینز پہن, جی جی پلیز میرے بھائی میری بات سنیں پلیز. مطلب آپ مجھے موقع ہی نہیں دے رہے. نہیں سر, میں سوالوں کا برباد کریں, آپ سنیں, آپ سوالوں کا برباد مجھ سے کریں, لیکن میری بات تو سننے کم از کم. پلیز, آپ بات ہی نہیں سن رہے.
آپ کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, ڈریس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. ابھی ایک آپ مثال, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک مرد سوئمنگ ٹرمز میں آ کے کھڑا ہو کے آپ کو لیکچر دینا شروع کر دے, آپ اس کی بات سنیں گے. لیکن ایک خاتون استاد اگر جینز پہن کے کلاس میں کھڑی ہے, جینز ہیز نیور بین, دیکھیں میں ویسٹ میں رہا ہوں, جینز ہیز نیور بین ڈریس کے جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, آئی گرو اپ ان دا ویسٹ یار. دیکھیں ہمیشہ ٹراؤزر کو ترجیح دی جاتی ہے, کوٹ کو ترجیح دی جاتی ہے. خواتین کی وہاں پہ یا پراپر اسکرٹ کو ترجیح دی جاتی ہے, منی اسکرٹ کو نہیں ترجیح دی جاتی ہے. وہاں پہ ٹراؤزر عورتیں پہن کے آتی ہیں, بلیزر پہن کے آتی ہیں, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ لوگ باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے وہ آسمان اٹھا کے نیچے کر دیے. بالکل میری بہن کی جو بات تھی, جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں, ان کی جو نالج ہے, وہ پہلی چیز ہے. نمبر 2, ان کو جب بندہ دیکھے ایک سینس آف ریسپیکٹ انسان کے دماغ میں آئے. نمبر 3, جب آپ ڈریس اچھا صاف ستھرا پہنیں گے, ایک ایکسٹرا یاور بخاری صاحب, اب میں آپ کے منہ میں الفاظ نہیں دے رہا بلکہ میں بڑی ہمبلی اپنا کوشچن ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے کیا یہ نتیجہ لوگ اخذ کر سکتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر ایک خاتون استاد اگر جینز اور کرتے میں ملبوس ہے تو وہ ریسپیکٹ فل نہیں ہے؟ بھائی جینز از اے کیجول ڈریس, ٹھیک ہے, آپ دماغ میں رکھیں. جینز آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, اٹس اے کیجول ڈریس. لیکن اساتذہ یہ پہن کے پڑھاتے رہے ہیں نا. آپ چھوڑیں, آپ بات سنیں, میری بات سنیں. آپ یہاں پہ کئی کلبس میں جائیں, یہاں پہ یا یورپ میں یا امریکہ میں, وہ جینز الاؤ ہی نہیں کرتے. کولونیل مائنڈ سیٹ. So you tell me this thing. دیکھیں فرسٹ آف آل جو گرومنگ ہوتی ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن, وہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ڈریسنگ آتی ہے, آپ کا مینرزم آتا ہے. اس پابندی کو پنجاب میں کب اس کا اطلاق ہوگا یاور صاحب؟ دیکھیں یہ مجھے, آئی ایم ناٹ دی ایجوکیشن منسٹر, لیکن میں آپ کو اس کی فلسفی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. قطعاً کسی وقت بھی وکٹمائزیشن, اور جو اساتذہ اس ڈریس کوڈ کو فالو نہیں کریں گے انہیں کیا کوڑوں کی سزا دی جائے گی؟ وہ تو پھر ابھی فیڈرل منسٹر کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا سزا رکھتے ہیں, کیا سزا نہیں رکھتے. لیکن the issue is, دیکھیں اگر ایک کیجول ڈریس کو ہٹا کے ایک فارمل ڈریسنگ آپ کے ٹیچرز کریں گے, ان کی رسپیکٹ بڑھے گی, ان کی جو نالج ہے, the way of teaching, وہ ساتھ بہتر ہوگا, وہ اور زیادہ بڑھے گا. ہم کرنے کی کیا کوشش کریں, ہم طالبانائزیشن نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, آپ لوگوں نے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس ایشو کی ہیں اس میں آپ نے تیسری اور چوتھی کلاس کے جو بکس ہیں ان میں سرور کے اوپر چھوٹی بچیوں کو آپ نے سکارف پہنایا ہے اور زمین پر بٹھایا ہے, جبکہ آپ نے اس میں لڑکے کو آپ نے صوفے پر بٹھایا ہے. آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 3-4 کلاس کی بچیاں بھی بغیر سکارف کے نہ جائیں؟ یہ رول ماڈل آپ ان کے لیے سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے آپ لوگوں پہ کئی دفعہ تعجب ہوتی ہے. آئی سوئر آپ لوگ سر ہمیں بھی ہوتا ہے سوال, میرے بھائی آئی سوئر آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ آپ کس قسم کے نیگیٹو کرٹیسزم میں آپ لوگ جاتے ہیں یار. میں اچھا چلے میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں, چلے یار جس نے وہ پبلش کروائی ہے اس نے غلطی کر دی. ہمارے نزدیک ہماری بچیاں ہمارے بچے برابر ہیں. ہماری بچیاں دے آر فری ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو, ایز لانگ ایز دے لیو ود ان دی ایمبٹ آف دا لا آف دا لینڈ, دا ٹریڈیشنز and the law of your religion. یہ دیکھیں یہ تو چیزیں وہ ہیں جو ماں باپ انفورس کرتے ہیں کہ لڑکی حجاب کرتی ہے نہیں کرتی ہے, لڑکی کی مرضی ہے, لڑکی حجاب کرتی ہے نہیں کرتی ہے. ہم کوئی نہیں بولنے والے, ہم خدا نہیں بیٹھے نعوذ باللہ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ایسا کوئی فوٹو پبلش کر دی ہے, میں اپولوجائز کر رہا ہوں. پچھلے دنوں ملالہ یوسفزئی کی تصویر پبلش کی گئی تھی ایک ٹیکسٹ بک کے اوپر, تو آپ کے اداروں نے اس پورے پبلشنگ ہاؤس کو سیل کر دیا تھا. ملالہ بھی ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے یاور صاحب؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ملالہ کو ہر کوئی مختلف طریقے سے پرسیو کرتا ہے, کوئی کس طریقے سے کرتا ہے. آپ کے صدر پاکستان نے اس کو ویلکم کیا, آپ کے وزیر اعظم نے, آپ کے آرمی چیف نے اس کو ویلکم کیا. ملالہ ہماری ایک آئیکن بنی ہوئی ہے اور دنیا پاکستان کو بھی ملالہ جانتی ہے. She should be respected. It's simple and straightforward. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے یاور صاحب, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, کیونکہ ایچ ایس این کالج کو نوٹس بھجوایا گیا ہے مراد راز کی جانب سے کہ آپ ایس این سی کا اطلاق کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سرکاری تعلیمی اداروں کا معیار اوپر نہیں لا سکتی, تو اس نے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کا معیار گرانے کا فیصلہ کیا ہے. اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। जब से गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज किया है, बहुत से हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही है कि गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के निसाब तालीम को 7 नंबर के बाटा के जूते बनाना चाहती है और एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाहती है जिसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होगी, जिसके अंदर क्रिटिकल ओपिनियन नहीं होगी। जो निसाब सरकार मंजूर करेंगे वही निसाब पढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं अपने बच्चे की 50,000 रुपए फीस देता हूं तो वो गैर मयारी तालीम क्यों हासिल करे, और एक शख्स जो अपने बच्चे की 2,000 रुपए फीस देता है तो उसके बच्चे की तालीम और मेरे बच्चे की तालीम जो है वो बराबर क्यों हो। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट सरकारी इदारों का मयार तालीम बढ़ाती, गवर्नमेंट ने अच्छे तालीमी इदारों का मयार कम करने का फैसला किया है, जिसकी हालिया मिसाल सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने एचएसएन कॉलेज को कहा है कि आप हमारा एसएनसी पढ़ाएं, जबकि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इस ट्वीट को यकसर मुस्तरद किया है। साबिक वजीर तालीम इमरान मसूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इमरान साहब, ये जो मुराद रास ने ट्वीट किया कि एचएसएन को एसएनसी पढ़ाना होगा और एचएसएन के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो बात ये है कि एक कौम एक निसाब का जो नारा मारा पीटीआई की हुकूमत ने, और फिर हमें ये बताया गया कि ये एसएनसी जो है ये सारे स्कूल्स में चारों सूबों में जो है इसका इतलाक होगा और सब लोग इसको फॉलो करेंगे। तो पहली तो बात ये है कि नोबडी इज अबव लॉ, और हमने भी एक्सेप्ट वफाकुल मदारिस। जी जी जी। फिर हमने ये कहा कि ये जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, लाहौर अमेरिकन स्कूल है, उसके बाद जितने ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाले स्कूल्स हैं, लॉरेंस कॉलेज है, उसके बाद हॉलपुर सादिक पब्लिक स्कूल, एचएसएन कॉलेज, देखिए हमें बहुत एहतराम है स्कूल्स का, मैं खुद इन स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन जब बात मामले की आती है और कानून की बात आती है तो सबको फिर फॉलो करना पड़ेगा। इमरान मसूद साहब, ये कानून जो है इसका इतलाक वफाकुल मदारिस अल अरबिया पर क्यों नहीं होता? सर वो करे ना, ये वो नहीं कर पा रहे ना, वो नहीं कर पा रहे। नारा मारा था कि हम मदारिस को भी ले जाएंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ इस हुकूमत को, ये करके दिखाएं। ये कहाँ बैठे हुए हैं? वफाकुल मदारिस क्या समझता है आपको? जी हाँ। वो तो कहता है कि मेरा निजाम तो ज्यादा सुपीरियर है, आपको तो इंफीरियर है। एक मिनट दीजिएगा मुझे इमरान साहब, मैं इसी पर कमेंट लेना चाहूंगा। यावर बुखारी साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं? हेलो यावर बुखारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यावर साहब, ये जो एग्जैक्टली इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि एचएसएन के ऊपर तो आपका जोर चलता है, वफाकुल मदारिस पर आपका जोर नहीं चलता। नहीं, वफाकुल मदारिस के ऊपर जोर हर किसी का चलेगा जिस दिन बिल आ जाएगी, जिस दिन इंटेंट होगी काम करने की, तो सारों को बिल आ जाएगी। वफाकुल मदारिस पाकिस्तान से बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है। ये जब जिस दिन पूरी अवाम के अंदर विल पैदा हो गई, गवर्नमेंट अवाम के साथ चली और वो बिल शो की, इंशाल्लाह ताला वफाकुल मदारिस क्या, चाहे कोई भी होगा तो वो उस निसाब तालीम करना। अच्छा, तब तक वफाकुल मदारिस जो है वो बाहर रहेंगे एसएनसी से। जब तक अवाम के अंदर बिल नहीं आएगी तब तक वफाकुल मदारिस में सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे के स्कूल के ऊपर एसएनसी नाफिज होगा। राइट यावर साहब? देखिए, अगर आप नियत ना करें तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते ना। नियत हज के लिए भी नियत करनी पड़ती है, हर चीज के लिए आप नियत करते हैं। मैं यहाँ से उठ के सुबह जाऊंगा कारोबार के लिए, आप कारोबार करें कि नियत पहली चीज है। तो नियत करने की बात है, आपने स्टार्ट भी कहीं से लेना है। आपके जो बेसिक आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर वो निसाब तालीम एक जैसा किया गया, वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और वो हमेशा से होते रहे हैं। आपने जो काम करना है, आप ये देखिए कि बाकी आपके जो पब्लिक स्कूल्स हैं, आप उनके स्टैंडर्ड को कैसे रेज करते हैं, क्योंकि अभी आप कोई भी एनटीएस उठा ले, एटीएस उठा ले, जब टेस्ट होते हैं तो आप वो प्राइवेट नहीं, मैं यावर साहब अपना सवाल रिपीट करूंगा कि जो सेकुलर तालीम के इदारे हैं वहां पर तो आप लोगों ने एसएनसी नाफिज कर दिया, लेकिन मदारिस के ऊपर आपका जोर नहीं चलता, तो आपने उसको अवाम की नीयत के साथ मशरूत करके आप आराम से निकल गए। राइट? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने उसको गवर्नमेंट की इंटेंट के साथ, यानी गवर्नमेंट की इंटेंट नहीं है, क्योंकि वफाकुल मदारिस ने एसएनसी को मुस्तरद कर दिया है, सिंध ने एसएनसी को मुस्तरद कर दिया है। आप जब तक इस चीज को कंट्रोल में नहीं लाएंगे कि कोई जो दिल करे उस चीज को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की रिट साबित नहीं होगी, नजर नहीं आएगी, इम्प्लीमेंट होते हुए जो भी
गवर्नमेंट अनाउंस। अच्छा, एक आखिरी सवाल यावर साहब, आखिरी सवाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की जो किताबें हैं जिनकी प्रिंटिंग भी सही नहीं होती, जिनमें कलर स्कीम भी सही नहीं होती, क्या वो किताबें पढ़ाकर उनमें बहुत सारी गलतियों की निशानदेही भी माहिरीन तालीम कर चुके हैं, क्या वो किताबें पढ़ाकर हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के लिए A लेवल्स के लिए तैयार कर पाएंगे, या हम उन्हें आधा तीतर आधा बटेर बनाएंगे? नहीं, आप वो A लेवल से जब लेके नहीं जा रहे हैं, आप उनको अपनी मैट्रिक, जब उनकी फाउंडेशन ही गलत होगी तो उसके ऊपर इमारत कैसे बनेगी? आप देखिए जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मदर टंग में आप बेसिक प्राइमरी एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की रिसर्च बताती है कि मदर टंग में सबसे बेहतर कॉम्प्रिहेंशन होती है, एक बात। नंबर 2, उसके बाद जब आप सेकेंडरी, हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, जब आप सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं फिर निसाब तालीम के अंदर फर्क नहीं होगा, लेकिन आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो मदर टंग में आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि आज भी प्राइवेट इदारों को कौन मना कर रहा है कि हायर लेवल पे जाके आप अपनी मर्जी की टेक्स्ट बुक इस्तेमाल ना करें? ठीक है, मुझे बता दे कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यावर बुखारी साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर रफाकत, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, ये बताइएगा कि दीगर तालीमी इदारों पर SNC नाफिज करना और वफाकुल मदारिस अल अरबिया के मदारिस से नजरें चुराना, क्योंकि उन्होंने तो SNC को मुस्तरद कर दिया है, ये तो गवर्नमेंट के उस बुनियादी नारे के खिलाफ है कि कानून सबके लिए यकसा होगा। डॉक्टर रफाकत, अच्छा, मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बेचारी कंफ्यूजन का शिकार है जी, और कंफ्यूजन इसलिए है कि ये बात जो सिंगल नेशनल करिकुलम का स्लोगन है, ये बुनियादी तौर पे लॉफुल स्लोगन ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा, कानून के तालमेल के तौर पे, इसलिए कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन तालीम को सूबों की जिम्मेदारी करार देता है, और वफाक ने 18वीं तरमीम के नतीजे में इस बात से एग्री किया कि तालीम बुनियादी तौर पे सूबे की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम तो वैसे ही हमारे ताकतवर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि वफाक की गवर्नमेंट जबरदस्ती तालीम के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है, एक तो ये बात है, बड़ी सही बात, और अगर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि गैर आईनी अमल है, ये तो हो गया एक आईनी बात। दूसरी बात जो तालिब इल्म के तौर पे मैंने आपसे कहनी है वो ये है कि गवर्नमेंट का मसला ये है कि गवर्नमेंट, ये जुमला भी मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, कि ना वो क्वालिटी को समझती है जी, ना वो यकसा निज़ाम तालीम को समझती है, ना वो यकसा निसाब तालीम को समझती है। मैंने पहले भी कहीं कहा था आप ही के एक प्रोग्राम में कि यकसा निसाब तालीम का ये मतलब ही नहीं है जो ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। फातिमा, पिछले दिनों जब सिंगल नेशनल करिकुलम की बहस छिड़ी हुई थी तो एक बड़ा अहम नुक्ता सामने आया था कि SNC की जो हर किताब है वो उलमा के एक बोर्ड से उसका अप्रूवल हर साल लिया जाएगा, और उलमा के बोर्ड ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जो बायोलॉजी की किताब में डायग्राम्स हैं उनसे फहाशी फैल रही है, और जो सर आइजैक न्यूटन के सर पर जो विग है उससे उनके खातून होने का शायबा होता है तो उनको दुपट्टा उड़ाया जाए। तो क्या ये इस तरह का SNC हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे फातिमा? बिल्कुल इसी तरह का ही SNC पढ़ाने की तैयारी हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इससे भी बड़े एतराज़ात हैं जो बतौर समाजी कारकुन मुझे हैं और उससे भी ज़्यादा बतौर एक टीचर भी हैं। इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि ख़वातीन रोल मॉडल्स की मौजूदगी नहीं है, ना सिर्फ ये कि ख़वातीन को गैर मुस्लिम को काफिर के साथ रिप्लेस किया गया है, ये भी क्या, इसकी तरफ मैं अभी दूसरी तरफ आऊंगी। ख़वातीन के बारे में जिस तरह के पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह की जॉब्स में उनको दिखाया गया है, एक तरफ तो हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम सब, पूरी हुकूमत ही हमारी वेस्ट से आई है, वेस्ट में हम गए हैं, हमें पता है सब कुछ। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो फिर आप ख़वातीन को सिर्फ घरों तक महदूद हुआ किस तरह से दिखा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि मजहबी अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको सरासर रद्द किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि शायद हमारी किताबों में जिस तरह से क्रिश्चियंस का जिक्र है और जहां पर है ही नहीं, जैसे डॉक्टर रुत पफाव का एक जगह पर लिख दिया एक पैराग्राफ, और उससे ज्यादा किसी भी मजहबी अक़लियत ने पाकिस्तान के लिए कभी भी कुछ नहीं किया, उससे भी ज्यादा जिस इमरान मसूद साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इमरान मसूद साहब, आप SNC का जो निसाब है उससे एग्री करते हैं, उसकी इंटेंट से एग्री करते हैं, उसकी क्राफ्ट से एग्री करते हैं इमरान साहब?
देखिए, फ्रेम वर्क देने में तो कोई इतराज नहीं है। एक आप नेशनल फ्रेम वर्क दे देते हैं, उस फ्रेम वर्क के अंदर है कि आपने किताबें बनानी है, फ्रेम वर्क में कोई इशू नहीं है। बात इशू ये है कि ये गवर्नमेंट कंफ्यूजन का शिकार है। दूसरी बात है ट्रेनिंग के पढ़ाना कैसे, अगर वही रट्टा लगवाना है, वही रट्टे वाली पैदावार आगे फसल आपने आगे लेकर आनी है, देन देयर इज नो पर्पस ऑफ हैविंग दिस एसएनसी इम्प्लीमेंटेड। तो बात ये है कि आपने अंग्रेजी का वैसे खात्मा कर दिया, आपने ये समझा कि अंग्रेजी शायद कोई लग्जरी में, और जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होती हैं इमरान साहब, जो पुलिस स्टेट्स होती हैं, वो तो वैसे ही डाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा मुखालिफ होती हैं। उन्हें एक बिल्कुल एक तरह के सोचने वाले लोग, एक तरह से रिएक्ट करने वाले लोग चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए, आप कोई चीज ठोस तो नहीं सकते ना किसी, मेरा ये बेसिक राइट है, मैं अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ये राइट है कि मुझे पर्शियन पढ़ाई जाए, मुझे अरबी पढ़ाई जाए, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाए। एग्जैक्टली, हिस्ट्री पढ़ाई जाए, मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री और ये जो लफ्ज गैर मुस्लिम को काफिर से रिप्लेस किया गया है, उससे जो पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा तहफ्फुजात का शिकार हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और देखिए, पहले बात हो रही थी कि विल होनी चाहिए पब्लिक की। भाई पब्लिक की विल की आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट ने अपनी रेट एस्टैब्लिश करनी होती है। अभी एचएन कॉलेज का जो पुराने स्टूडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, राजा यासिर इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, मुराद रास इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि सूबाई वजीर तालीम और एचएसएन कॉलेज के दरमियान जो जंग है उसमें जीत एचएसएन की ही होगी? नहीं, देखिए, मैंने तो डायरेक्ट सवाल किया था मुराद राज साहब से। मैंने कहा था कि आप चैंपियन हैं एसएनसी के, तो आप ये कम से कम इस किस्म का तो वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। लाहौर अमेरिकन स्कूल कहता है मैं तो पाबंद नहीं हूँ एसएनसी का, हालांकि वो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया, नहीं तो हम आपसे मजीद गुफ्तगू करते। डॉक्टर रफाकत और फातिमा रज़ाक, हमेशा की तरह आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुराद राज साहब अमेरिका से पढ़े हुए हैं, इमरान खान साहब इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं। हुक्मरानों के जो अपने बच्चे हैं वो ज्यादातर बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए उन्होंने जिस निसाब का इंतखाब किया है वो आपके सामने है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।